أشهد أن لا إله إلا الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عبيد بن عمير الليثي رضي الله عنه عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: إن أولياء الله المصلون، ومن يقيم الصلوات الخمس التي كتبهن الله عليه ويصوم رمضان ويحتسب صومه ويؤتى الزكاة محتسبة طيبة بها نفسه ويجتنب الكبائر التي نهى الله عنها. فقال رجل من أصحابه: يا رسول الله وكم الكبائر؟ قال 9 أعظمهن الإشراك بالله، وقتل المؤمن بغير حق، والفرار من الزحف، وقذف المحصنة، والسحر، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، وعقوق الوالدين المسلمين، واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. لا يموت رجل لم يعمل هؤلاء الكبائر ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة إلا رافق محمدا صلى الله عليه وسلم في بحبوحة جنة أبوابها مصاريع الذهب۔ حضرت عبید بن عمیر اللیثی رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ اللہ کے ولی اور دوست پکے نمازی ہیں، اور جو 5 نمازوں کو جن کو اللہ نے فرض کیا ہے اہتمام سے ادا کرتا رہے، اور رمضان کے روزے رکھے، اور روزے میں ثواب کی امید رکھے، اور ثواب کی امید پر خوش دلی سے زکوٰۃ ادا کرتا رہے، اور ان بڑے بڑے گناہوں سے بچتا رہے جس سے اللہ نے اس کو روکا ہے۔ درمیان میں ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہ بڑے گناہ کتنے ہیں اور کون سے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ وہ 9 ہیں۔ نمبر 1، جن میں سب سے بڑا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ نمبر 2، اور مومن کو ناحق قتل کرنا۔ نمبر 3، میدان جہاد سے بھاگنا۔ نمبر 4، پاک دامن عورت پر بہتان لگانا۔ نمبر 5، جادو کروانا یا کرنا۔ نمبر 6، یتیم کا مال کھانا۔ نمبر 7، سود کھانا۔ نمبر 8، مسلمان والدین کی نافرمانی کرنا۔ اور نمبر 9، بیت اللہ شریف کی حرمت و عزت کو پامال کرنا، جو تمہارے زندوں اور مردوں کا قبلہ ہے۔ جو کوئی شخص بھی اس حال میں مرا کہ ان بڑے گناہوں سے بچتا رہے اور نماز کو قائم کرتا رہے اور زکوٰۃ ادا کرتا رہے، وہ جنت کے بیچ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا، جس کے دروازے کی چوکھٹیں سونے کی ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ فائدہ: احادیث مذکورہ میں میدان جہاد سے بھاگنے کو کبائر میں شمار فرمایا ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ شروع میں یہی حکم عام تھا، خواہ کتنی ہی بڑی تعداد سے مقابلہ ہو جائے اور اپنی تعداد سے ان کو کوئی نسبت نہ ہو، پھر بھی پشت پھیرنا اور میدان چھوڑنا جائز نہیں تھا۔ میدان بدر میں یہی صورت تھی کہ 313 کا مقابلہ تگنی تعداد یعنی 1000 سے ہو رہا تھا، اور اس وقت یہ آیتیں نازل ہوئی: یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن یولهم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال او متحیزا الى فئة فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔ کہ اے ایمان والو، جب تم کافروں سے جہاد میں مقابل ہو جاؤ تو ان سے پشت مت پھیرنا یعنی جہاد سے مت بھاگنا، اور جو شخص ان سے اس موقع پر یعنی مقابلے کے وقت پشت پھیرے گا مگر جو لڑائی کے لیے پینترا بدلنا ہو یا جو اپنی جماعت کی طرف پناہ لینے آتا ہے وہ مستثنی ہے، باقی اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ کے غضب میں آ جائے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ بعد میں تخفیف کے احکام سورہ انفال کی آیت میں نازل ہوئے۔
آیت نمبر 65 میں 20 مسلمانوں کو 200 کافروں کے اور 100 مسلمانوں کو 1000 کافروں کے مقابلے میں جہاد کرنے کا حکم ہے، اور آیت نمبر 65 میں مزید تخفیف یعنی آسانی کا یہ قانون نازل ہو گیا کہ الا ان خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فإن یکم منکم مئۃ صابرۃ یغلبوا مئتین، یعنی اب اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسانی کر دی اور تمہاری کمزوری کے پیش نظر یہ قانون جاری کر دیا، اگر مسلمان 100 آدمی ثابت قدم ہو تو 200 کفار پر غالب آ سکیں گے۔ اس میں اشارہ کر دیا کہ اپنے سے دگنی تعداد تک تو مسلمانوں ہی کے غالب رہنے کی توقع ہے، اس لیے پشت پھیرنا جائز نہیں۔ ہاں فریق مخالف کی تعداد دگنی سے بھی زیادہ ہو جائے تو ایسی حالت میں میدان چھوڑ دینا جائز ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ جو شخص اکیلا 3 آدمیوں کے مقابلے سے بھاگ گیا تو وہ بھاگنا شمار نہیں ہوگا، ہاں جو 2 آدمیوں کے مقابلے سے بھاگ گیا وہ بھاگنے والا ہے یعنی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، اور اب یہی حکم قیامت تک کے لیے باقی ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ إليك ربي فحببنا وفي نفس لك فضللنا وفي أعين الناس فعظمنا ومن سيء الإخلاق فجنبنا برحمتك يا أرحم الراحمين۔